قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے مسئلہ اکراہ۔ اکراہ کا معنی ہے اجبار، کسی پر جبر کرنا، کسی پر اکراہ کرنا۔ تو اب مسئلہ ان آیات مبارکہ میں یہ ہے کہ مثلا ایک مسلمان ہے، اللہ معاف فرمائے وہ کفار کے ہتھے چڑھ گیا، اب کافر اس پر جبر کر رہے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ کے پھر کافر بن جاؤ، تو اب اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ لیکن اکراہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں اکراہ ملجئ، اور ایک ہوتا ہے اکراہ غیر ملجئ۔ کیا معنی؟ ایک اکراہ تو ایسا ہے کہ اتنا اس کو جبر کیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ بات نہ کرے تو مار دیا جائے گا، اور ایک اکراہ یہ ہے کہ اس پر زور تو ہے، دباؤ تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس دونوں میں فرق ہے۔ اور اسی طرح سمجھیں کہ جو اکراہ کرنے والا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے اندر اتنا قوت طاقت ہے کہ ہم بات نہ مانے تو ہمیں مار دے، اور وہ اس حد تک جائے گا کہ ہمیں مار ڈالے۔ ایک آدمی ہمیں جبر کر رہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں اس کی کوئی قوت شوت نہیں، ڈرا تو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک مکرہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جبر کرنے والا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، اگر اس کی بات ہم نے نہ مانی تو یہ مار ڈالے۔ تو اب اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور کسی مسلمان کو اجبار و اکراہ میں لا کر اور واقعتاً اس کی جان کو بھی خطرہ ہو اور اقرار کرنے والا بھی مار سکنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اب اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل میں اس کا ایمان پختہ رہے، یقین پختہ رہے، تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے، وہ کافر بھی نہیں بنے گا اور نہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکلے گی، کیونکہ وہ مجبور۔ اچھا، اسی طرح خدا کی شان ہے کہ ابتدائے اسلام کے زمانے میں صحابہ میں کچھ لوگ ہیں جیسے حضرت عمار۔ حضرت عمار کے پھر زوجہ ہے بی بی سمیہ، حضرت عمار کا بیٹا ہے یاسر،
اسی طرح حضرت صہیب، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابہ میں سے وہ لوگ تھے جن پر کفر نے اپنے ظلم و ستم کا ہر تیر چلا لیا. اتنا اکراہ کیا گیا، اتنا جبر کیا گیا، اتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دونوں ٹانگوں میں رسے ڈال کے اونٹوں کے گلے میں ڈال کے مختلف سمتوں میں دوڑائے گئے اور بی بی دو ٹکڑے ہو گئے. ظالموں نے ایک زندہ خاتون کو چیر کے رکھ دیا. لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت یاسر، بی بی سمیہ اول شہداء فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے لوگوں میں ہیں. حضرت خباب پھانسیوں پہ لٹکائے گئے. حضرت بلال گرم تپتی ہوئی سرزمین مکہ کی عین شدت گرمی کے وقت ریت پہ لٹائے جاتے، گرم پتھر سینے پہ رکھے جاتے اور کھجوروں کے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چبھوئے جاتے اور جبر کیا جاتا کہ تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. لیکن ان سب نے یہ ظلم و ستم گوارا کر لیا، زبان سے پھر بھی ظاہری طور پر بھی کلمہ کفر نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں ہم مر جائیں گے لیکن زبان سے کلمہ کفر. ایک کافروں کی تاریخ ہے، انہوں نے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم کیا ہے نا، ان کی تاریخ ہے. آج بھی دیکھ رہے جو مسلمان کافروں کے ہاتھ میں ہیں، یعنی ان کو عذاب دینے کے تجربے کیے جاتے ہیں کہ یہ عذاب دو دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر یہ عذاب دو دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر یہ عذاب دو دیکھ. یعنی انسانی زندگیوں پر نوع من العذاب، عذاب کے مختلف ہتھ کنڈے جو ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. لیکن 1400 سال کے بعد آج بھی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے ایمان پہ قائم. ان سب میں ایک حضرت عمار، ان کو جب کافروں نے اکراہ کیا، مجبور کیا، جبر کیا اور آخری حدوں پہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا دو باتیں ہیں، یا تو کفر کا کلمہ زبان سے نکالو، اسلام چھوڑ دو، بس صورت دیگر جو ہے تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو بی بی یاسر کا اور بی بی سمیہ کا ہوا. تو حضرت عمار نے ظاہراً اسلام کا انکار کر دیا اور زبان سے کلمہ کفر بھی کہہ دیا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ جب تم زبان سے کلمہ کفر نکال رہے تھے تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا حضور میرا دل ایمان پہ بالکل جمع ہوا تھا. آپ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، یہ کوئی بات نہیں. تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ اکراہ، کہ اگر کوئی اکراہ کر دے اور مجبوراً کسی بندے کو کلمہ کفر زبان سے نکالنا پڑے تو اللہ کے ہاں وہ کافر بھی نہیں ہوگا، اس پر کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا اور اس کے نکاح پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، چونکہ وہ مکرہ ہے، مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. لیکن بعض فرق باطلہ نے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مذہب کی بنیاد تقیے پہ رکھ دی ہے اور وہ یہی آیتوں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جی ظاہر کچھ ہو اور باطن میں اللہ پہ یقین ہو تو کوئی حرج نہیں، لہذا وہ ہر بات میں تقیہ کرتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے.
یہ تو وہ اس مقام ہے جب اکراہ کا یہ حد ہو کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے. اب دیکھیں نا کتنا کافر ملک ہے، ملک کافروں کے ہیں، حکومت کافروں کی ہے، طاقت کافروں کی ہے، لیکن مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی اقرار نہیں. اس طرح مانا یا بعض باطل فرقے کہتے ہیں کہ جی جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں عریانی اور فحاشی اور فواہشات اور منکرات کا اتنا طوفان ہے کہ گویا ہم مجبور ہو جاتے ہیں، تو گویا مجبوراً اگر ہم زنا کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی اقرار ہوگا؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہاں لاکھوں لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے. وہاں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں دو نہیں، لاکھوں مسلمان آباد ہیں اور گناہ بھی نہیں کرتے، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اچھا اب جناب یہ بات سمجھیں تو یہ ہے مسئلہ اقراء کہ اقراء ہو، ملجے ہو، دوسرے اقراء کرنے والے کو مارنے کی قوت و طاقت بھی ہو اور اس کو اپنی جان جانے کا یقین بھی ہو، لیکن جو اس وقت بھی ایمان پہ قائم رہا اس کا کیا کہیں؟ وہ تو پھر مقام عظیمت ہے نا کہ ان حالات میں بھی کہا میں کفر کا کلمہ نہیں کروں. زیادہ سے زیادہ ہے کہ جان ہے دے دوں گا، زیادہ سے زیادہ تڑپا کے مجھے آخر مار ڈالو گے اور کیا کرو گے، لہذا میں کفر نہیں کرتا. بل اس کا مقام تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کے اجر کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں، کوئی حساب ہی نہیں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ دیا وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو کچھ نہیں ہو، کوئی گناہ نہیں. ایک مسئلہ. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک آدمی بے شرا کرتا ہے، ایک آدمی کسی کو ہیبا کرتا ہے، تو اب اس کے دل میں وہ بات نہیں تھی، تو کیا اس کے بعد وہ انکار کر سکتا ہے؟ فقہا کہتے ہیں ہاں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے اس پہ آمادہ نہیں تھا. جیسے یہاں دل جو ہے ایمان پہ جمع ہوا تھا، وہاں اس کا دل جو ہے اس کی کوئی آمادگی نہیں تھی. اچھا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں دل کا ارادہ ہو نہ ہو وہ ہر حال میں ہو جاتی ہیں، یعنی بے شرا ہبا ان چیزوں میں تو ہم دل دیکھیں گے کہ دل کیا تھا، لیکن تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہیں کہ چاہے تمہارا دل موافقت کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا، ارادہ تھا نہیں تھا، زبان سے تم نے بطور مذاق بھی نکالا تو ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا ثلاثن جدہن جد وحزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا. اب دو بندے ہیں آپس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہنسی مذاق میں چلو جی میں نے اپنی لڑکی تیرے بیٹے کو، تو کہا جی میں نے قبول کی، مذاق نہیں، نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے کہ تم نفس انسانی سے مذاق کرتے ہو. اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ بعض بڑے بڑے ڈرامے ہوتے ہیں، اس میں وہ میاں بیوی بنتے ہیں، ہوتے حقیقتاً میاں بیوی ہیں، اور ڈرامے میں بھی ان کو میاں بیوی بنایا جاتا ہے. پھر جھگڑا ہے، لڑائی ہے، پھر اس نے طلاق دے دی، وہ طلاق ہو جائے گی. وہ کہہ نہیں ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے، ہم تو تفریح کر رہے تھے، ہم تو لوگوں کو ایک کہانی کا پس منظر بتانے کے لیے ہم نے ایکٹنگ کی تھی. ہمارا نہ ارادہ ہے طلاق کا، نہ نیت ہے، نہ خواہش ہے، نہ کوئی خیال ہے ہمارے دل میں. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، طلاق ہو جائے. کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے بھی یہی لفظ ملا ہے، جس کلمے سے اللہ نے تمہارے لیے ایک عورت کو حلال کر دیا اور جس کلمے سے وہ تم پہ حرام ہو سکتی ہے، اسی میں تم ڈرامے کرتے ہو.
یہ ڈرامہ ہو یا مذاق ہو یا حقیقت ہو، یہ حقیقت ہے، وہ طلاق ہو جائے۔ بس اب ایک مسئلہ سمجھیں، ایک آدمی کو جبر کیا گیا طلاق دینے پہ، ایسے حالات ہزاروں ہوتے ہیں نا، ذمہ دار ہے، اس نے دیکھا اس کی بیوی خوبصورت ہے، پہلے وہ لالچ دی، لالچ سے کام نہ چلا تو پھر انہوں نے کہا پکڑ کے لے آؤ، دیکھا میں گولی مار دوں گا، طلاق دو یا جان چھوڑو۔ اب وہ بیچارہ نہیں چاہتا، اس کو جبرن، حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بندوق سینے پہ رکھ کے طلاق لکھوائی گئی۔ تو ان حالات میں کیا طلاق ہو جائے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اقرار کر کے جبر کر کے اس سے طلاق دلائی گئی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں طلاق ہو جائے گی، وہ فرماتے ہیں اگر جبر کر کے بھی دلائی جائے طلاق ہو جائے گی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ طلاق جو ہے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس حدیث سے استدلال پکڑتے ہیں کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے یا اس پہ جبر کیا جائے تو اللہ نے معاف کیا۔ یعنی ایک آدمی ہے بھول کے بیچارہ روزہ تھا، بھول کے گلاس پانی کا پی گیا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک انسان ہے، اس سے یعنی جان کے نہیں خطا ہو گئی ہے، لیکن اب جان بوجھ کے نہیں کی یا بھول گیا، یا مستکرہوا علیہ، اس کو جبر کیا گیا کہ یہ کام کرو، تو اللہ نے یہ کام معاف کر دیا ہے۔ تو وہ اس حدیث سے استدلال پکڑتے ہیں کہ بھئی اگر کسی بندے پر جبر و اقرار سے طلاق دلوائی جائے تو وہ کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خطا بھی معاف ہے، نسیان بھی معاف ہے، مستکرہوا الیہ، جن پر جبر کر دیا جائے وہ بھی معاف ہے، تو لہذا ان حضرات کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اصل بات ہمیشہ یاد رکھیں، ویسے تو تمام ائمہ ہمارے آنکھوں پہ ہیں، اللہ پاک تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، لیکن امام صاحب جو ہیں نا جی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، وہ حلال حرام کے مسئلے میں بہت زیادہ شدید ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذرا بھی شبہ ہو تو بچ جاؤ بس۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا الیہ، وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں۔ کیا مانا کہ اگر کسی بندے سے خطا ہو گئی، کوئی بندہ غلطی کر کے کوئی بات کر بیٹھا یا کسی سے جبرن کام کرایا گیا تو اللہ قیامت میں اس کو سزا نہیں دیں گے، یہ نہیں کہ دنیا میں بھی احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو جس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی سے بندہ مر جاتا ہے، وہ بھی تو خطا ہے، تو پھر اس پر سزا کیوں ہے؟ تو سزا ختم کرو، کہ اس نے بھی تو خطا مارا ہے نا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فِي تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، یہ بھی تو خطا ہے، تو یہاں اس کو کیوں سزا دے رہے ہو کہ وہ دیت بھی ادا کرے اور 2 مہینے کے روزے بھی رکھے؟ حالانکہ وہ تو خطا ہے، اس نے تو آمدن نہیں مارا، مرنے والے سے اس کی جان پہچان ہی نہیں، وہ جانتے نہیں، دشمنی نہیں۔ اچھا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بالکل خطا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی سزا نہ دو۔ مانا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خطا ہوگی تو قیامت میں سزا نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت میں نہیں پکڑیں گے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت سے پھل چکھ لیا تو کیا جان کے چکھا یا بھول کے؟ خود قرآن کہتا ہے نا کہ نسی آدم بھول گیا، تو سزا کیوں دی گئی؟ جنت سے نکال دو، نیچے اتار دو، تو بھول گئے تھے۔ تو اس لیے بہرحال یعنی آپ دیکھیں کہ امام صاحب کا جو تفقہ ہے نا، ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ایسا حکم ہو
کہ اگر ایک حدیث مبارک کے ظاہر لفظ سے رعایت مل رہی ہے لیکن دوسری جگہ اور 4 حدیثیں موجود ہیں تو وہ سخت سے سخت حکم لگاتے ہیں تاکہ بندہ بچ جائے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ انسان مثلا مدینہ منورہ سے آپ مکہ آ رہے ہیں، یا پاکستان سے یا ہندوستان سے یا عرب سے یا عجم سے آپ مکہ شریف آ رہے ہیں اور میقات پہ آتے ہیں تو امام صاحب بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں میقات سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے۔ اگر آپ بغیر احرام کے گزر گئے تو یا تو مکہ پہنچ کے فوراً اقرب میقات پہ لوٹاؤ، جو میقات قریب ہے جلدی جلدی وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر دو، اور اگر نہیں لوٹو گے تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک بکری دم بھی ادا کرنا۔ اچھا، باقی اما فرماتے ہیں کہ نہیں، آنے والے کی نیت دیکھو، کیا وہ عمرے کی نیت سے آ رہا تھا یا بزنس کی نیت سے آ رہا تھا، یا ملازم ہے، نوکری ہے، ملازمت کے لیے آ رہا تھا، اس کی نیت عمرے کی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر نیت نہیں ہے تو کوئی دم نہیں، کیونکہ مدار جو ہے اعمال کا وہ نیت پہ ہے اور اس کی نیت ہے نہیں عمرے کی۔ اور حدیث مبارک یہ کہتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کی دار و مدار نیت پہ۔ اس کی نیت تو تجارت تھی، اس کی نیت کاروبار ہے، اس کی نیت کسی دوست کو ملنے کے لیے تھی، وہ تو عمرے کی نیت سے ہی نہیں آیا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہماری رائے پہ ہو جائے کہ میری نیت ہو تو احرام باندھوں گا اور نہ ہو تو نہیں باندھوں گا، پھر میقات بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان میقات سے بغیر احرام کے نہ سوال ہی۔ اچھا، اب دیکھیں، ایک منٹ کے لیے جس نے مثلا اس حدیث میں عمل کر لیا کہ نیت نہیں تھی، احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے، چلو گناہ نہ ہوا، لیکن اگر احرام باندھ لے تو اس کے عمرے کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ باقی ائمہ کے نزدیک بھی ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو امام صاحب وہ کام کرواتے ہیں جو سب کے نزدیک افضل بھی ہو، اولا بھی ہو اور حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ اچھا، دوسری دلیل امام صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ رحمت دو جہاں کبھی تشریف لائے میقات سے بغیر احرام کے الا فی فتح مکہ، صرف فتح مکہ والا دن ہے جب حضور جنگ پہ آ رہے ہیں تو آپ نے احرام نہیں باندھا، لیکن حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، جیسے اللہ کے حرم میں جنگ حرام ہے، قتال حرام ہے، فساد حرام ہے، حضور نے فرمایا خبردار، یہ اللہ نے مجھے لم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی، میرے بعد کسی کو یہ جائز نہیں کہ اللہ کے حرم میں قتل کرے، فساد کرے اور فتنہ کرے، یہ تو اللہ نے مجھے اجازت دی۔ اچھا، حضور پاک اس دن بغیر احرام کے آئے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ باوجود اس کے جب فتح مکہ کے بعد قصہ حنین میں سرکار دو جہاں نے جو آج بڑا عمرہ جسے آپ کہتے ہیں جہرانہ، وہاں قیام فرمایا، پھر حضور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس لیے امام صاحب کا جو سوچ ہے نا، اللہ نے فہم دی ہے نا جی۔ اب دیکھیں مثلا عورت کے زیور ہیں سونے چاندی کے، اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے زیور استعمال کے لیے ہیں، یعنی وہ کبھی کبھی پہنتی ہے شادی میں، تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نا، جیسے درخان کے اوزار ہیں، اوزار پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، لوہار کے اوزار ہیں، اوزار پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایک آدمی نے ورک شاپ بنائی ہے گاڑیاں بنانے کی، موٹر بنانے کی، اس نے 2 لاکھ کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن مشین پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو آمدنی آئے گی زکوٰۃ ہے، تو عورت کی یہ بھی گویا کہ ایک زیور ہے، ایک ہتھیار ہے، اوزار ہے، وہ پہنتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ ہے۔ وہ کہتے ہیں لازم زکوٰۃ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے ایک بی بی کے ہاتھ میں کنگن دیکھے تو فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، اور اس کے بعد فرمایا سواران من نار، یہ دونوں کنگن پھر جہنم کے کنگن بن جائیں گے۔
اچھا وہ بیوی بھی ایسی تھی ماشاء اللہ، اسی وقت اتار رسول اللہ یہ میں سارے ویسے صدقہ کرتی ہوں، نہ ہوں گے نہ مجھے ڈر رہے گا، میں یہ پہننے کی ضرورت نہیں، کل زکات میں کوتاہی ہو جائے اور میں بکری آؤں۔ تو بہرحال اچھا اب مسئلے کو سمجھیں، اللہ آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے کہ اگر ہم نے زیوروں پہ زکات دے دی، ٹھیک ہے، قیامت والے دن اللہ کا حکم ہوا کہ بھی زکات زیور پہ زکات دینا ضروری نہیں، تو جو ہم نے زکات دی ہے کیا وہ ضائع ہو جائے گی؟ اللہ ہمیں خیرات کا ثواب دیں گے؟ ہاں جی، صدقے کا ثواب تو دے دیں گے نا، خیرات کا دے دیں گے، زکات تو دی تھی، لیکن ہم نے پیسہ تو دیا ہے نا اللہ کے راستے میں، وہ ضائع تو نہیں جائے گا نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اچھا اگر قیامت میں فیصلہ ہو جائے کہ زکات دینی تھی، جس نے نہیں دی وہ کیا کرے؟ جس نے دی تھی اس کا تو خیرات ہو گئی نا، صدقہ ہو گیا، اور جس نے نہیں دی اب وہ کہاں سے لے آئے زکات؟ اب آپ نے یہ کیا تھے، اس لیے ہر مسئلے میں ایسا جامع مسئلہ لیتے ہیں امام صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے، کہ تمام حدیثوں پہ عمل بھی ہو جائے، اور خاص طور پہ جہاں حلال حرام علت حرمت نکاح طلاق ایسے مسائل میں امام صاحب اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی غلطی ہو ہی نا، بالکل دور سے دیوار باندھ دیتے ہیں کہ بندہ اس گناہ کے قریب بھی نہ آئے اور بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ فقہا پہ، ائمہ محدثین پہ، ائمہ مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے کہ اللہ کے دین کو انہوں نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو اس لیے اب سمجھے مسئلہ اقرار کہ اگر تین چیزیں ہیں، نکاح طلاق اور عتاق، اس میں تو دل کے ارادے کی کوئی ضرورت نہیں، زبان سے نکلا اور کام ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھو، ہمارے ہاں یہ بڑا ایک غلط مسئلہ بن گیا، اللہ معاف کرے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاوند جب طلاق دے تو بیوی موجود ہو، وہ کہتے ہیں جی اس نے طلاق تو دی ہے، بیوی تو اپنے ملک میں تھی، وہ تو تھی ہی نہیں۔ یہ غلط بات ہے، بیوی ہو یا نہ ہو طلاق خاوند کا حق ہے، جب اس نے زبان سے طلاق کہہ دی وہ طلاق ہو گئی، ہمیشہ یاد۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں، دھوکہ ہے بیچاروں کے دماغ میں، کہ جی خاوند نے طلاق لکھی، طلاق لکھنے کے بعد باقاعدہ بیوی کے نام رجسٹری کی، لیکن بیوی نے رجسٹری لینے سے انکار کر دیا، اس نے وہ کاغذ وصول ہی نہیں کی، لہذا کیوں طلاق؟ وہ طلاق ہو گئی، چاہے نہ وصول کرے، یہ اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہے، کون سا پھولوں کا دستہ تھا کہ وہ وصول کر کے خوش ہوتی؟ ایسی چیزیں کوئی بھی وصول نہیں کرتا، لیکن یہ خاوند کے حق میں ہے، جب طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا اسی طرح جو ہے یاد رکھیں کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے طلاق معلق دی، یعنی اس نے شرط کر دی کہ تم میرے بھائی کے گھر میں نہ جانا، گئی تو طلاق، وہ کہتے ہیں ایسے ہے جیسے قسم ہو، کوئی بات نہیں، ٹوٹ جائے تو قسم کا کفارہ ادا کرو، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے طلاق کہی تھی تو طلاق ہی ہوگی، ورنہ قسم کھاتا، اس نے قسم تو کھائی نہیں، اس نے کہا طلاق ہوگی تو بس ہو گئی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا، تو اب اگر وہ کرے تو ہو جائے گی طلاق۔ ہاں اب آگے فقہا نے رستہ نکالا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی غلطی کر بیٹھے کہ بھی تم اپنے ماں باپ کے گھر میں گئی تو میری طرف سے طلاق، پھر وہ بیوی چلی گئی، وہ کہتے ہیں طلاق واقع ہو گئی، بس رجوع کر لے تاکہ آئندہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ لیکن ہمارے جاہل تو جی جب طلاق دینے پہ آتے ہیں ایک آدھے پر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا، انا للہ، جب بھی دیں گے طلاق بدعت دیں گے، جب بھی دیں گے حیض ہے تو طلاق، اور حمل ہے تو طلاق، اور 3 طلاق، اور 300 طلاق، بلکہ 3000 طلاق، مرچ زیادہ تو طلاق، نمک زیادہ تو طلاق، بات ہو گئی تو طلاق، بولنے لگے آپس میں غصہ آ گیا تو طلاق۔ ان کے گھر میں تو 24 گھنٹے طلاق بھی ہے، پھر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھا بھی رہے، میاں بیوی بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب سے بچائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد نافرمان ہیں،
یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون اللہ نے چھین لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ گھر برباد ہو گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ گھروں میں عزت باقی نہیں رہی اور عفت و حرمت باقی نہیں رہی کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑ ڈالا ہے۔ تو لہذا سمجھ لیں اقرا کیا ہے اور اجبار کیا ہے، اقرا ملجے کیا ہے اور اقرا غیر ملجے کیا ہے، تاکہ تم اس لیے اللہ نے ان آیات میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ تو کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، الا من اکرہ، مگر وہ جس پہ جبر کیا گیا لیکن اس کا دل ایمان پہ جمع ہوا ہے، ایمان پہ ٹکا ہوا ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہاں مگر جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور کھلے دل سے کفر کرے، جان کے کفر کرے، دل میں بھی کفر ہے، زبان پہ بھی کفر ہے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پہ اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد یہ جو کفر کر رہا ہے انہوں نے محبوب رکھا دنیا کی زندگانی کو، دنیا کی لذت، دنیا کی زندگانی، مال دولت حاصل کرنے کو، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیوں؟ ایمان کے بعد کافر جو ہوتا ہے کیوں ہوگا؟ لالچ میں، جیسے لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں، ہندو ہو جاتے ہیں، نصرانی ہو جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ مال ملے گا، آرام ملے گا، دولت ملے گی، بیوی ملے گی، گھر ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اس نے دنیا کو محبوب رکھ، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کے کانوں پہ، ان کے آنکھوں پہ۔ کیا مانا؟ کسی جگہ سے حق اندر داخل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ علم حاصل ہوگا دل سے، علم حاصل ہوگا سننے سے، علم حاصل ہوگا دیکھنے سے۔ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام سے، ایمان سے غافل ہیں۔ لا جرم انہم بالآخرۃ هم الاخسرون، حق کی بات ہے، لا جرم حقا، یقینی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں گھاٹے والے ہوں گے، کہ جنہوں نے دنیاوی لذت میں، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تکلیفیں برداشت کر دیں۔ اب اس کے مقابلے پہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پہ نظر ڈالیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے کے کافر کفار قریش پکڑ کے لے گئے، حضرت صہیب کو مسجد تنعیم کی طرف سے باہر لے گئے۔ کافر بھی کہتے تھے تاکہ اللہ کے حرم میں ہم کسی کو کیسے تکلیف پہنچائے۔ آج مسلمان ہیں جو حرم میں بھی گولیاں چلاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے جی؟ دین والے ہیں، اسی طرح دین کو سمجھو گے تو انجام یہی ہوگا۔ انا للہ، کبھی مہدی بن جاتے ہیں، کبھی حرم میں فساد ہے، کبھی فتنہ ہے۔ اجی حدیث سمجھ رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، بڑے ایمان کے پکے لوگ، یہ ایمان ہے۔ اور خدا کا خوف کرو یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں کرو کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے بچائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر لے گئے اور مسجد تنعیم کی طرف سے حد حرم سے باہر لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ مارنا تھا، ارادہ تھا کہ پھانسی پہ لٹکاتے۔
حضرت صہیب سے کافروں نے پوچھا کہ کوئی تیری تمنا ہے تو بتاؤ. انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں پھانسی دینے والے ہیں، تم ابھی مر جاؤ گے، تو کوئی آخری وصیت ہو، کوئی تمنا ہو تو بتا دو. اس نے کہا میری صرف اتنی تمنا ہے کہ اجازت دو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تمہیں اس وقت نماز یاد آتی ہے؟ تمہیں تو پریشانی آئے تو 4 دن گھر میں پڑے رہتے. کیا ہے؟ او جی بس بہت پریشان. بڑا اور صدمے کا علاج اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، قرآن پڑھنا ہے. ایسے اس کا علاج یہ ہے کہ گھر میں پڑھے. بس میں جی بڑا پریشان. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت پڑھ کے کافروں سے کہا، کہنے لگے میرا دل کرتا تھا کہ میں 2 رکعتیں لمبی کر کے پڑھوں، اس میں زیادہ قرآن پڑھوں، زیادہ تلاوت کروں، لمبا سجدہ کروں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ تم کہو گے کہ صہیب ڈر گیا ہے، اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھی ہے. جب اللہ کے لیے مرنا ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس وقت بھی ایمان پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. پتہ ہے اس وقت دعا کیا کی؟ اللہ اکبر. ہم تو جناب زمزم بھی پیتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ میاں اس کی برکت سے پیسہ عطا فرما. بس پیسہ. سورت واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ میاں سورت ہے قرآن کی واقعہ، اس کے لیے پیسے عطا فرما، مال عطا فرما، اور کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ. اور خدا کے بندے، سورت واقعہ سے پڑھنے سے اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے کہ تمہیں فاقہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ پیسوں کی نیت سے پڑھو. مسئلے کو سمجھا کرو. ایک ہے کہ میں سورت واقعہ پڑھ ہی اسی لیے رہا ہوں کہ پیسے ملیں. ایک یہ ہے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. حضور کی سنت ہے، فرمان ہے کہ رات کو سورت واقعہ پڑھو، باقی اس کی برکت سے رزق ملتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی نعمت ہے. اب یہ تو نہیں کہ ہمارا قرآن اسی لیے رہ گیا ہے کہ پیسے کماؤ. اب جناب ایسا کوئی عجیب ماحول بن گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لوگ دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں. یہ کوئی تقریباً 4 سال کی بات ہوگی. اللہ معاف فرمائے. دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی، آپ کی اولادوں کو بھی، ہر مسلمان کی اولاد کو ہدایت دے. بچوں کے لیے دعا کیا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے. میں جناب ایک جگہ تھا تو میرا ایک دوست تھا پرانا، وہ کہنے لگا جی آئیں آپ کو سمندر کے کنارے پہ سیر کروا دوں. کیونکہ ہر ملک میں بیچ جو ہے نا یہ سیر کی جگہ ہوتی ہے. میں نے کہا یار میرا دل نہیں کرتا. میں لگا مکی صاحب آخر انسان کو چاہیے تھوڑا سا تو تفریح بھی کر لیں. آخر آپ کے نفس کا بھی حق ہے، اور صبح کو درس اور رات کو درس اور تقریر اور درس اور تقریر. خدا کے لیے یار کچھ تو اس ماحول سے باہر آؤ، تھوڑا سیر شیر کریں، تھوڑا سا چلو پھرو. میں نے کہا نہیں چلنے پھرنے کا تو مجھے انکار نہیں ہے، لیکن سمندر کو حضور کی ایک روایت میں ہے کہ سمندر جو ہے یہ جہنم ہے. حضور نے فرمایا کہ لا یرکبھا الا حاج او غاز او معتمر. عمرے والا یا حاجی ہو یا جہاد والا آدمی مجبوراً سفر کرے، لیکن خوشی سے سمندر کا سفر نہ کرو. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سمندر کے پانی سے وضو بھی نہیں فرماتے تھے. وہ کہتے تھے حضور نے کہا جہنم ہے تو میں جہنم کے پانی سے وضو کیوں کروں. تو میں نے کہا یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ جس چیز سے حضور نے ہمیں نفرت دلائی ہے انہوں نے اسی کو تفریح کی جگہ بنا دیا ہے کہ وہی ہمارا پکنک پوائنٹ ہے. وہی کیوں کہ صرف مخالفت کرنی ہے محمد رسول اللہ. خیر میرا چونکہ بچپن کا دوست تھا، بہت پرانا تعلق تھا. وہ کہنے لگا یار مہربانی کرو، تمہارے ہر وقت تقریر تمہارے دماغ میں چڑھی رہتی ہے، کبھی ہماری بات بھی مانا کرو. چلو وہ ہمیں لے گیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ
مغرب کی نماز کا وقت تھا، ہم دو آدمی تھے، ایک وہ اللہ کا بندہ، وہ کہہ جی اور کسی کو نہیں لے جانا ہے، بس آپ اور میں ہوں تاکہ آزادی سے بات کریں۔ آپ کے ساتھ جب آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں تو خواہ پیر بن کے بیٹھنا پڑتا ہے نا جی، نقلی پیر، اصلی تو آئے نہیں ہم۔ تو میں نے کہا چلو، اچھا میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کسی مسجد میں پہنچے، کہنے کہ جی یہ کیا ہے، یہ سڑک ہے، صاف ہے، میرے ساتھ مصلح ہے، کپڑا ہے، پانی ہے، ہر چیز ہے، یہاں جماعت کر لیتے ہیں، دو آدمی تو ہیں ہم، اب کیا کریں، پھنس گئے۔ تو بہرحال ہم نے اذان دی، اذان دینے کے بعد وہیں ہم نے اپنا کپڑا وپڑا بچھا دیا کنارے پہ اور نماز پڑھنی شروع کی۔ آپ حیران ہوں گے، مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں۔ 4-5 لڑکے جناب، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کوئی دشمن تو نہیں ہمارے، وہ اس لباس میں تھے کہ دیکھنے کے بعد پہلے تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں۔ بال بڑے ہوئے اور جناب کان میں بالے پڑے ہوئے اور گلے میں چین پڑی ہوئی اور بڑی ڈھیلی ڈھالی وہ جین کی پینٹیں اور شرٹ یوں ڈالے ہوئے اور جناب ہمارے آگے آگے ڈانس کر رہے ہیں نماز کے آگے۔ انہوں نے دیکھا نا بھی ایک مولوی ہے داڑھی والا، ایک کی داڑھی چھوٹی ہے، یہ آدھا مولوی ہوگا، یہ 2 بندے ہیں، یہ اندازہ کرو، مسلمان، وہ لڑکے بھی مسلمان۔ بڑی مشکل سے ہم نے جناب اب نماز مغرب 3 رکعت ہے، چاہے سفر ہے اس میں بھی 2 نہیں پڑھ سکتے، خدا کر کے بڑی مشکل سے وہ 3 رکعت نماز مغرب جو تھی وہ ہم نے ادا کی اور بڑی مشکل سے ہم نے قرآن پڑھا اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے بھی اب کیا کریں، اللہ عذاب سے بچائے، یہ مسلمان ہیں، کیا بلا ہے۔ اچھا نماز پڑھ کے میں بیٹھ گیا، اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا خیال، اس نے جا کے ان کو کہا بھائی خدا کے بندو کچھ لحاظ کرو، کچھ جو ہے لحاظ کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز ہے، فریضہ ہے اور نماز ہے، قرآن ہے اور مصلی بچھا کے ہم نماز پڑھیں اور پھر آپ لوگوں سے ہم نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، کبھی آپ کو چھیڑا نہیں، کوئی آپ کو کیا آخر غصہ ہے۔ وہ تو جناب شروع ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ ہماری سیر کی جگہ ہے، یہی نماز کی جگہ آپ کو ملی ہے، آپ کے پاس گاڑی موجود ہے، دفع ہو جائیں کسی مسجد میں جا کے پڑھیں، اور اب بھی آپ یہاں نہ بیٹھیں ورنہ ہم ایسی ایسی حرکتیں کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اچھا میں کچھ پڑھ رہا تھا بڑا، اب وہ بیچارہ ان کو منت پہ منت کر رہے، خدا کے لیے یار مہربانی کر دو، نہیں بس آپ جلدی جلدی بس اٹھائیں اپنا یہ اپنا یا نماز کپڑے شپڑے اٹھائیں، لپڑیں، نماز 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 آ گئی ہے، بڑے تم نمازی ہو، بڑے تم صوفی اور بڑے تم داڑھیوں والے ہو، جانتے ہیں وہ شروع ہو۔ اندازہ فرمائیں یہ مسلمان کی اولاد سے توقع آپ کر سکتے ہیں؟ اچھا وہ بیٹھے 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 میں پڑھتا رہا، وہ منتیں کرتا رہا، پھر میں نے اس کو اشارہ کیا کہ بھی آ جاؤ چھوڑو، وہ غریب آ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ چلے جاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لی ہم نے، میں تو مسافر ہوں نا، میں تو ویسے ہی 3 فرض پڑھنے تھے، اللہ نے پڑھا دیے، جیسے پڑھے ہم نے پڑھ لیے، تو باقی تمہاری سنتیں ہیں بعد میں پڑھ لینا بھائی، گھر جا کے پڑھ لیں گے، اب ان کے ساتھ کیا بات کریں۔ تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک، ان سے ہم نے کہا ایسا کریں کہ 5 منٹ میں ہم چلے جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی 5 منٹ بھی، ہم آپ کو 1 منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بس اللہ کی مہربانی سے پھر میرا وہ جو بلوچی والا میٹر تھا نا وہ گھوم گیا اللہ کی رحمت سے، انہوں نے سمجھا یہ مولوی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں سب جانتا ہوں، میں نے اندر سے ڈائی راڈ نکالا اور ایک ایک مارا نا، دونوں چاروں لمبے پڑ گئے، ٹیلی فون کیا ساتھ کے ایس پی کو بلایا، ان کو پکڑ کے اندر کریں، اور ان کو تم نے چھوڑا نا تو تمہاری نوکری نہیں رہے گی انشاءاللہ۔
ایک منٹ میں آیا میرا دوست ہے بیچارے، اللہ ان کو جزائے خیر، نے کہا جی یہ 3-4 دن تو ہم نہیں چھوڑتے، اس سے زیادہ تو جرم ہی نہیں، آپ نے تو زیادہ مارا ہے۔ میں نے کہا یہ ذرا جوانی دکھا رہے تھے نا کہ ہم بوڑھے چھوٹے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا، ہم ابھی بھی سیدھا کر سکتے ہیں 4-5 کو۔ جی سر پھٹ گیا جاؤ بس یہ جو مرضی ہے کہو۔ وہ جناب جان چھوٹی، انا للہ و انا، وہ دن اور آج مجھے کوئی کہتا ہے سیر، میں کہا بس ہم نے ایک دفعہ سیر کی ہوئی ہے، وہ کافی ہے، بس ہمارے لیے وہی سیر کافی ہے۔ میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی ایک ہے نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنے والے کے ساتھ تماشا تو نہ بناؤ، ایک ہے داڑھی نہ رکھو، ایک داڑھی رکھنے والے کے ساتھ طنز تو نہ کرو، ایک ہے کہ تم قرآن نہ پڑھو، ایک قرآن پڑھنے والے کے ساتھ شور تو نہ کرو، کم از کم کچھ تو دین کا لحاظ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے، اور پھر ہم ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں اور ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا۔ ایسے فرماتے ہیں لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، یقیناً یہ لوگ گھاٹے میں ہیں کہ زندگی دنیا کو ہم ترجیح دے کے آخرت کو چھوڑ بیٹھے۔ دعا کریں اللہ ہمیں آخرت اور دنیا دونوں خساروں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں عذاب سے بچائے، ذلت سے بچائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو، لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں سب کو دین والا بنائے، اور سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرمائے اور عذاب رفع فرمائے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو گیا، طواف وداع بھی کر لیا، جدے چلا گیا، اب جدے سے واپس آنا پڑا اس کو مکے میں، تو کوئی احرام ضروری نہیں، وہ جدے سے بغیر احرام کے بھی آ سکتا ہے۔ ویسے عمرہ کرنا چاہے باندھ لے کہ بھی آ تو ویسے رہا ہوں، چلو باندھ لے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹواتے، کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ کٹوائے تھے، یہ بالکل غلطی ہے۔ جب تک بال نہیں کٹواؤ گے، احرام سے نہیں نکلو گے، گویا تم احرام میں ہو۔ 100 عمرہ کرو، بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ احرام سے نہیں نکل سکتے۔ پہلے جو آپ نے کٹوائے تھے تو پہلے عمرے کے ساتھ تھے۔ عمرہ کرنے کے بعد طواف الوداع واجب نہیں ہے، یعنی عمرے والا اگر طواف وداع کے بغیر چلا گیا تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ طواف الوداع ضرور کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، لیکن صفا مروہ کے میں نے 7 کے بجائے 14 چکر مارے ہیں، بس کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے، باقی ضائع گئے، 7 ادا ہو گئے۔ میں نے 8 چکر لگا کے بال کٹوا دیے، کوئی حرج نہیں ہے، 7 تو ہو گئے نا، 7 سے ایک زیادہ ہی کر دیا نا تم نے، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ آپ جادو کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ کس نے کہا آپ کو کہ جادو کو نہیں مانتا میں؟ ایک بات نہ سمجھو تو یہ میرا قصور تو نہیں، اپنے دماغ کو حاضر کیا کرو۔ جادو ہے وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ ماننے والا تو کافر ہو جائے گا۔ یعلمون الناس السحر، یہ تو قرآن میں موجود ہے، یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ جادوگر یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی کو جدا کر دیتے ہیں، تو قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ لبید بن الاعصم یہودی نے جادو کیا محمد رسول اللہ پہ۔ ایک ہے جادو کا انکار، کو عقل کیا کرو، خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش۔ ایک میں نے کہا تھا کہ آج کل جو یہ کہتے ہیں نا کہ جادو ہے اور جادو کا توڑ ہے اور علم سفر ہے، یہ سب بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ان کے پاس ہے تو میں نے کہا یہ کافروں پر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس اگر جن تابع ہیں تو کسی کافر کی گردن پکڑ کے توڑ ڈالیں، ہم خوش بھی ہوں۔ ان کے جن صرف ہمیں پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔
موکلات ہیں اور جن ہیں اور میرے جن تابع ہیں اور یہ ہے، اور جن کو حاضر کریں گے، ابھی جن کو نکال دیں گے، ابھی جن کو بلا لیں گے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نوکر ہیں. سب جھوٹ ہے. یہ نہیں کہ جن بھی نہیں ہوتے. اب تم کہو کہ مولوی مکی صاحب کہہ رہے تھے جن نہیں ہوتے. اب یہ تمہارے سمجھ کا ماتم کرنا چاہیے. نمک سے کھانا شروع کرنے کے متعلق کوئی حدیث ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ تمہاری گھڑی ہوئی روایات ہیں. میٹھے سے شروع کرنا تو سنت ہے، نمک سے تو سنت نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا جی. سارا دن رشوت کھاتے ہیں، سارا دن سود کھاتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور افطار کے وقت نہیں وہ نمک سے افطار کرنا ہے. سنت. اور خدا کا خوف کرو. ساری دنیا کا مال پی گئے، اب افطار کے وقت نمک یاد آ گیا ہے. بالکل سنت کیا ہے کہ کھجور پہ افطار کرو، علی تمر او علی ماء. حضور نے فرمایا یا افطار کھجور پہ کرو، اگر کھجور نہیں ہے تو پانی پہ کرو. یہی تو تم نے مسئلے نکالے ہیں نمک شمک والے. اسی لیے سارا کھانا کھلاؤ. محاورہ ہے نمک حرام. بکرے کا ذکر بھی نہیں ہے کہ بکرا حرام، حلوہ حرام، نہ نمک حرام. اگلے غریب کا کباڑا ہو گیا، کہتا جی نمک کھایا تھا بھول گیا. صرف نمک کھانے کیا تھا، 1 کلو میں نمک دیتا ہوں، آئے کھائے. یہ محاورے ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں. اللہ کے ناموں میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تعداد 100 ہو جاتی. 100 نہیں ہوتی جی. حدیث صحیح ہے، ان للہ 99 ہے. اس میں نہ کہ تفصیل موجود ہے، پڑھ لو. خود نہ ملاؤ اس میں نام. اگر 4 رکعت والی نماز میں ہمیں 2 رکعت ملی، امام نے سلام پھیر دیا، ہم 2 رکعت کھڑے ہو کے پورے کر رہے ہیں، اس میں ہمیں بھول گئی تو پھر ٹھیک ہے، اس میں سجدہ کریں. وہ تم بھولے ہو نا، اب امام تو چلا گیا ہے نا. امام کے وقت میں ہماری غلطی کا کوئی نہیں. وہ امام کرے گا تو پھر امام ہی سجدہ صاف کرے گا. ہاروت ماروت جو تھے جادو سکھایا کرتے تھے، یہ کوئی فرشتے وغیرہ نہیں تھے، بادشاہوں کے نام تھے. رمل جو کرتے ہیں صرف عمرے والے طواف میں، جب احرام باندھا ہو کندھا بھی نکالو، 3 چکروں میں رمل بھی کرو، عام طواف میں نہیں. کہتے جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ حق المہر لکھواتے ہیں، اور دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ دینا شینا تو ہے نہیں ہے، تو نام ناک رکھنے کے لیے لکھوا رہے ہیں. بالکل غلط ہے. جو لکھوانا ہے تمہارے ذمے ہے. بیوی کو نہیں دو گے تو اسی حق المہر کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے. ہر حال میں ادا کرو، یا پھر بیوی سے معاف کرا لو، ورنہ یہ حقوق العباد ہے، یہ تو اللہ بھی نہیں بخشتا. نکاح حق المہر کے بغیر تو ہو جاتا ہے، لیکن حق المہر دینی پڑے گی. اگر ایک آدمی نے نکاح کر لیا، بچے بھی ہو گئے، حق المہر نہیں دی تو ابھی تو دے دو نا. ابھی مسئلے پوچھ رہے ہو. اگر حج تمتع میں کسی نے شوال میں ذیقعدہ میں عمرہ کر لیا، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ کے مینا جائے گا. کہتے جی لڑکا ہو یا لڑکی جب بالغ ہو جائے حج فرض ہو گیا، اگر وہ پیسے والے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو چاہے بوڑھے بھی ہو جائے حج فرض نہیں ہوتا. کہتے جی ہماری مسجد ہے گاؤں میں، وہاں لاؤڈ سپیکر پہ نماز سے پہلے ہمارے حافظ صاحب جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں سپیکر پر. بالکل ناجائز. لوگ سوئے ہوئے ہیں یا ان کو ڈنڈے سے اٹھانا چاہتا ہے. بالکل ناجائز ہے. وہ ایک پارٹی صلاۃ و سلام شروع کر دیتی ہے، دوسری قرآن شروع کر دیتی ہے. وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط. صرف وقت پہ اذان دیں.
کہ اس نے اٹھنا ہے، اٹھے، نہیں اٹھنا جہنم میں جائے۔ ہم جہاز میں ہیں سوار، ہوائی جہاز میں، نماز کا وقت ہو جائے تو کیسے کریں؟ ہوائی جہاز میں پڑھیں اور کیسے کریں؟ کیا مشکل ہے نماز میں، جہاز میں نماز پڑھنا؟ اور اگر نہ پڑھ سکو پھر اتر کے قضا کرو اگر وقت نکل جائے، ورنہ جہاز میں بھی جائز ہے۔ ایک آدمی صاحب جائیداد ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ میرا بھائی اگر صاحب جائیداد ہے تو قربانی ہر گھر کے بندے کی طرف سے ہوگی، اپنی بیوی، بچے، حتیٰ کہ دودھ پینے والے بچے کی بھی قربانی دے گا۔ میرا نام محمد اصغر ہے۔ کہتے ہیں ہاں حضور کو چھوٹا تو نہ کہو نا، یا صرف محمد رکھ لو یا صرف اصغر رکھ لو، یہ 2 نام اکٹھے نہ کرو نا۔ کہتے ہیں جی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش کعبہ شریف میں ہوئی تھی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی صاحب ادھر سے، ساری ایسی روایات ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی پتہ نہیں ان کو کیا محبت ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے ملک میں جب عورت کی ولادت کا وقت قریب آئے اس کو مسجد بھیج دیتے ہو کہ مسجد جائے، پاک جگہ ہے، وہاں بچہ پیدا کرے۔ حضرت علی کی والدہ نعوذ باللہ اتنی کم عقل تھی کہ ولادت کا درد شروع ہوا وہ کعبے کے اندر چلی گئی۔ کوئی عقل کرو۔ کعبے سے مراد ہے حد حرم، جیسے قرآن کہتا ہے حدیم بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، لیکن تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں، کیونکہ پورا مینا جو ہے وہ حرم ہے، پورے حرم کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے۔ مانا ہے کہ حضرت علی حرم میں یعنی کعبے میں پیدا ہوئے، کہ ان کا گھر جو ہے وہ حرم میں تھا، یہ مانا تھوڑا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہو گئے۔ نہیں، اگر 1 منٹ ہم مان لیتے ہیں چلو اندر پیدا ہوئے تو کیا وہ حضور سے افضل ہو جائیں گے؟ حضور باہر پیدا ہوئے، حضرت علی اندر پیدا ہوئے، ہاں جی؟ پھر آدم تو جنت میں پیدا ہوئے، وہ تو پھر بھی افضل ہو جائے، وہ جنت میں پیدا ہوئے اور ہیں بھی سب کے باپ۔ مسئلہ تو پھر بھی نہیں بنتا، تو زیادہ دروازے کعبے کے توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کبھی دیوار پھاڑتے ہو، کبھی دروازے توڑتے ہو۔ رکن یمانی کا بہت بڑی اہمیت ہے کہ میرے آقا نے اس پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب یہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا اس بندے کی دعا قبول فرما۔ ہاتھ نہ اٹھائیں، موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، بوسہ بھی نہ دیں، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ میں آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کو جزاک اللہ ہی کہہ سکتا ہوں، یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ گاڑی ایسا ایسا چل رہی ہے۔ آپ لوگ دعا چھوڑ دیں تو ہم تو 1 گھنٹہ بھی نہ چل سکیں۔ باقی کسی والدین کو قبلہ کعبہ نہیں لکھنا چاہیے۔ عقیقہ کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن 2 دمبے یا 2 بکرے ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں، چاہے پکا کے کھلائیں، دوستوں کو دیں، ہمسایوں کو دیں، لڑکی ہے تو 1۔ تحت المسجد تو نہیں، تحیت المسجد تو ہوتا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو اور پھر بیٹھو۔ اگر ہم فجر کی نماز کے لیے آئے ہیں تو اذان اگر ہو گئی ہے تو تم صرف 2 رکعت سنت پڑھو فجر والی، تحیہ اسی میں آ گیا، اسی میں تحیت المسجد بھی خود بخود ادا ہو گئی۔ اگر احرام کی حالت میں مجھے چوٹ لگ
گئی، خون بھی نکلا اور خون احرام کو بھی لگ گیا، کوئی حرج نہیں۔ حالت احرام میں آدمی گر گیا یا ریڑھی لگ گئی یا چوٹ لگ گئی، کوئی جرمانہ نہیں، چوٹ بھی تجھے لگے اور جرمانہ بھی خدا تم پہ کرے، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ ہاں اللہ آپ کو صحت دے، آپ بالکل دعا کریں اللہ مجھے بھی اور اللہ ہر بیمار کو صحت دے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرمائے، سب مسلمانوں کے دکھ دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے 10 دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ مسافر ہیں، اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر کریں گے، ڈرائیور سے غلطی ہو تو گاڑی کو نہیں پکڑا جاتا، ڈرائیور پکڑا جاتا ہے، کیونکہ غلطی اس نے کی ہے۔ تو جو تم غلطی کرو گے اللہ نے جانتا ہے کہ کرو گے تم، اسی پہ تمہیں سزا ملے گی۔ ایران اسلامی ملک ہے، بالکل اسلامی ملک ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ غیر اسلامی ملک ہے؟ جیسے تمہارا ہے، ہمارا نہ قرآن وہاں ہے نہ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس قرآن و سنت کا قانون ہے۔